جان ایلیا کی زندگی جو ہے وہ ایک بظاہر تو ایک لاپرواہی کے بہت سے عنصر نظر آتے ہیں ان کی شخصیت میں، لیکن جہاں تک کہ ان کی ایک فکری زندگی ہے وہ بڑی مجھے مربوط لگتی ہے۔ ایک سطح پر تو یہ ہے کہ انہوں نے مستقل سوچا ہے اور مستقل لکھا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو گمان تھا، جن میں میں بھی شامل ہوں، کہ شاید جان ایلیا صاحب نے بہت زیادہ نہیں لکھا اور بہت زیادہ لکھنے کا چرچا ضرور کیا انہوں نے، لیکن یہ کہ جس طرح کی شب و روز ہم نے دیکھے ان کے، اور جس طرح کی ایک بالکل شاعرانہ زندگی جو انہوں نے گزاری، اور ایک تخیلاتی زندگی، اور ایک اس طرح کا آئیڈیلزم جو ان کے ذہن میں، ان کے دل میں ہمیشہ موجود رہا، ایک مثالی معاشرے کے حوالے سے، ایک مثالی زندگی کے حوالے سے، ایک مثالی کائنات کے حوالے سے، بہت ساری مدوں میں انہوں نے جو ایک اپنے لیے مثالی ترتیب دے لیے تھے، اسی میں ان کے سارے دکھ بھی ہیں، ان کے سارے کرب ہیں، اسی میں ان کی ساری اذیت ہے، ان کی ساری بے خوابی ہے، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ جیسا وہ سوچ رہے ہیں زندگی کو، جیسا وہ چاہتے ہیں زندگی بہت خوبصورت ہو، بہت مثالی ہو، مثالی معاشرہ ہو، جہاں حق کی بات ہو، جہاں انصاف کی بات ہو، اور جہاں انسان کے کام آئے، اور انسان برابری کی سطح پر زندگی بسر کرے۔ اور اس رخ سے ظاہر ہے کہ ان کے یہاں ایک ترقی پسندانہ فکر کے ساتھ ہمیں ان کا ایک رشتہ استوار بھی نظر آتا ہے۔ اور خود جان ایلیا جس طرح کی زندگی بسر کرتے رہے، اس میں میرا خیال عملاً انہوں نے کوشش کی کہ اب یہ جو معاملہ ہے ان کے، یہ بھی ایک فکری معاملہ ہے کہ جہاں وہ خدا کے وجود سے کہیں کہیں انہوں نے رد کیا ہے، اے خدا جو کہیں نہیں موجود، اس طرح کے ہم نے خدا کا رد لکھا، نفی و نفی لا بلا، ہم ہی خدا گزیدگاں تم پر گراں گزر گئے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جسے ہم یعنی کہ بہت سطحیت سے دیکھیں اور کوئی تلوار اٹھا لیں جان ایلیا صاحب کے لیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے فکری سطح پر جس طرح جس فلسفی کو انہوں نے زندگی میں بہت ساری فلسفیکل نظریات کو سمجھا ہے، مانا ہے، اور اس کو لے کر چلے ہیں، اس میں کہیں ان کے اندر یہ پیچ اپنی جگہ موجود رہا کہ جس مثالی معاشرے کو، جس مثالی زندگی کو وہ دیکھنا چاہتے تھے، بسر کرنا چاہتے تھے، ویسا منظر ان کے سامنے موجود نہیں تھا۔ جو لوگ لٹریچر پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے سوالات بس اوقات کوئی تخلیق کار یا شاعر اپنے کسی دکھ، اپنی کسی محرومی یا کسی بڑے انقلابی عمل کے نہ ہونے کے نتیجے میں بس اوقات وہ چیزوں سے الجھتا ہے، اور اپنے رب سے بھی کہیں کہیں، جیسے اقبال کی مثال بہت مشہور ہے کہ جب انہوں نے شکوہ اپنی مار کا آرا نظم لکھی تو ظاہر ہے ان پر بھی فتوے لگے، اور یہ فتوے تو ہمیشہ لگتے رہے ہیں، یہاں تو اس کی ظاہر شاعری ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگی میں بھی ان کی شخصی انفرادیت کی طرف لوگوں نے زیادہ توجہ دی، یا اس کی طرف ان میں زیادہ کشش پیدا ہوئی، اور ظاہر ہے کہ اس کشش میں جان ایلیا کی شاعری اور ان کا کلام جو ہے وہ یقیناً بنیاد ہی رہا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن بہت سی جگہوں پر ایسا ضرور ہوا کہ جہاں صرف جان ایلیا صاحب کی شخصیت کے رنگ، جہاں انہوں نے رنگ کھیلے، وہ بہت زیادہ شاید زیر بحث رہے، یا جان ایلیا صاحب کی شخصیت سے منسوب بہت ساری باتیں، اور جن میں کچھ باتیں صحیح بھی ہوں گی اور بہت ساری باتیں بے بنیاد بھی ہیں، ان کا اتنا زیادہ غلبہ ہو گیا خود جان صاحب کی زندگی میں کہ یہ بڑا مشکل نظر آ رہا تھا کہ ان پردوں کو ہٹا کر کس طرح لوگ دیکھ سکیں گے اس جان ایلیا کو جو ایک بہت منفرد شاعر ہے، دانشور ہے، اور نثر لکھنے والا آدمی ہے، اور ان کے اندر ایک بڑا زبردست نقاد موجود ہے۔ تو جب شاید آئی تو یہ خیال زیادہ قوی ہوا تھا کہ شاید اب
جون ایلیا صاحب کی شاعری پر بات ہوگی، ان کی نثر پر بات ہوگی، جو مقدمہ انہوں نے لکھا بہت شاندار۔ جون ایلیا امریکہ میں گئے، وہ جہاں جہاں جون ایلیا خود چلے گئے ہیں، جہاں جہاں لوگوں نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں، باتیں کی ہیں، وہ خود اس میں ایک اتنا کشش تھی جون ایلیا کی شخصیت میں، باتوں میں، اس میں ایسی ندرت تھی، ایسی پکڑ تھی کہ وہ لوگ ان کی شخصیت کے حصار سے باہر نکل نہیں سکیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ٹائم لگے گا، جہاں ہمارے عہد کے سنجیدہ ناقدین یا ہمارے بعد آنے والے جو عہد ہوں گے اس کے اندر جو سنجیدہ ناقدین ہوں گے، وہ جون ایلیا صاحب کے نقد و نظر وہ ان کی شاعری کے نقد و نظر سے گزریں گے، اور ان کی جو انفرادیت ہے شاعری میں اس کو واضح کریں گے جو اب تک ہو نہیں سکی ہے۔ اب تک کوئی ایسے مضامین ان کی شخصیت پر یا شاعری پر ایسے ابھی تک نہیں لکھے جا سکے ہیں اتنی تعداد میں، جتنی تعداد میں ان کا حق تھا۔ چیزیں لکھی گئی ہیں، اس پہ شخصیت کو زیادہ ڈسکس کیا گیا۔ جون ایلیا صاحب کا رشتہ کلاسیکی روایت سے بہت مضبوط تھا، اور یہ وہ کلاسیکی روایت ہے جس کے بارے میں ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ روایت کے شعور کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی، ادب کریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اسی روایت کے شعور کے پارک تھے جون ایلیا۔ غالب کو وہ حالانکہ مانتے نہیں تھے اس سطح پر چیزوں پر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ غالب کے ہاں یعنی کہ وہ جو سہل ممتنع جون ایلیا صاحب کے خاص وصف ہے، اور بحر خفیف جو ان کے ہاں بہت ان کے دل کو لگی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے بہت غزلیں کہیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں جون ایلیا صاحب نے میر صاحب سے بھی بہت استفادہ کیا، ظاہر ہے، لیکن غالب کے ہاں جس طرح مصرع سہل ممتنع میں دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا ہے، دوسرا جو مصرع غالب کے ہاں سہل ممتنع میں گھوم کر آتا ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہ جو سارا ایک میکینزم ہے اور سارا جو مسٹری ہے، اس سے جون ایلیا صاحب نے بڑا اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اور اس کو اپنے سخن میں اپنی انفرادیت کے ساتھ، اپنے رنگوں کے ساتھ بہت برتا ہے۔ اور چونکہ جون ایلیا صاحب کا مزاج ہی یہ تھا، ایسا نہیں کہ انہوں نے اس کو کوئی باہر سے ہی اوڑھا ہو، بلکہ ان کا مزاج ہی کچھ مختلف تھا، پیچیدہ تھا۔ وہ کسی منظر کو اس طرح شاید دیکھتے ہی نہیں تھے جس طرح ہم دیکھتے ہیں، کوئی عام آدمی دیکھتا ہے۔ وہ تو منظر سے زیادہ پس منظر کو دیکھتے تھے، یا چیزوں کو بالکل الٹ پلٹ کر دیکھنے کے عادی تھے۔ تو چیزوں کو جس طرح چھوتے ہیں، جس طرح چیزوں کو بیان کرتے ہیں، وہ بڑا اس میں انفرادیت ہے۔ ان کے سارے بیان میں بہت انفرادیت ہے، ان کا جو ڈکشن ہے اس میں بہت انفرادیت ہے، اور ان کا جو طرز بیان ہے اس میں بڑی انفرادیت ہے، اور اس کو انہوں نے اپنے خون سے سینچا۔ وہ ایک بڑے زخمی روح تھے، اور انہوں نے بڑا اس کے اندر بہت ڈوب کر اپنے لیے بہت راستے بنائے، اور ان کا سہل ممتنع جو ہے وہ ایک الگ سے نظر آتا ہے پوری اردو شاعری میں۔ لگتا ہے کہ ایک الگ سا مختلف سا آدمی ہے، اور وہ انسانی نفسیات کو بہت سمجھتے تھے، ایک عالم آدمی تھے، فلسفے سے ان کا عشق تھا، تو وہ چیزوں کو، رویوں کو، انسانی نفسیات کو اور اپنے تجربات کو اس طرح آمیز کرتے تھے کہ وہ ایک بالکل نئے ذائقے کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ تو ایک تو یہ انفرادیت لگتی ہے مجھے کہ جون صاحب نے جو سہل ممتنع کہا، اس میں انہوں نے جو زبان برتی، اس میں جو کلاسیکی شعور کا انہوں نے ہنر دکھایا، انہوں نے جس طرح ڈکشن اپنا بنایا، اور جس طرح انہوں نے زندگی کو لکھا، زندگی کی پیچیدگیوں کو لکھا، بہت عام سے رویوں کو انہوں نے بہت مختلف کر کے لکھا، وہ ہمیں اس عہد میں بہت کم نظر آتی ہے صورتحال، وہ جون صاحب میں نظر آتی ہے۔ قرۃ العین طاہرہ کے بہت زیادہ عاشق اس بحر کے حوالے سے اور ویسے بھی، اور ان کے ہاں خود جو ہے اسی نغمگی اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ پرشین کرافٹ ان کا جو ہے نا وہ بڑا ایسی بحروں کے اندر جو ہے، اس بحر کے اندر بہت زیادہ پرشین ڈکشن ان کا جو ہے وہ الگ سے نظر آتا ہے، جو شاید مجاز کا ہوگا یا شاید غالب کا ہوگا یا اور بہت سارے ہمارے اساتذہ کے، لیکن جون صاحب کے یہاں بھی جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں گے تو اپنے عہد کے مسائل، چیزیں، اور اس نغمگی کے ساتھ انہوں نے جس طرح بیان کیا ہے تو وہ بہت پر اثر ہے، اور وہ بہت کاٹ دار ہے کہ میں بھی عجیب شخص ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس
خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ جو بھی ہو تم پہ معترض، اس کو یہی جواب دو، آپ بہت شریف ہیں، آپ نے کیا نہیں کیا، خود کو ہلاک کر لیا، خود کو فدا نہیں کیا۔ تو آپ سب پہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک الگ سے ان کے ہاں یہ آہنگ ان کا اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کے سہل ممتنع سے قریب ہونے کے باوجود یہ ایک الگ جہت ہے جون صاحب کی، اور انفرادیت کا ایک جداگانہ رنگ ہے جسے دیکھنا چاہیے، جسے سمجھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جون صاحب کے ہاں جو ہے وہ بعض بڑی بحروں میں تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے، یعنی اس طرح کی جو بڑی بحریں ہیں ان کے ہاں، جس میں انہوں نے اپنی زمینیں بنائیں، جس میں ایسے ٹکڑے رکھے جو ان کی زندگی سے جڑے ہوئے تھے اور زندگی کا حصہ تھے، جیسے شام بخیر شب بخیر، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے، اور اس طرح کی بہت ساری غزلیں ان کی۔ یہ ایک الگ مطالعے کی متقاضی ہیں اور ان پر بھی بات ہونی چاہیے۔ اور جون صاحب کی جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زمینوں پر ظاہر ہے کہ چاہے وہ احمد فراز ہوں یا افتخار عارف صاحب ہوں یا اور بہت سارے شعراء ہوں، ہمارے ہم سے کچھ سینئر شعراء ہوں یا ہمارے عصر کے شعراء ہوں، سبھی نے جون صاحب کی زمینوں پر غزلیں کہی ہیں مسلسل۔ اور اس طرح کی انفرادیت جو ہے وہ اسی شاعر میں ہوتی ہے جس کے اندر اپنی ایک اوریجنلٹی ہوتی ہے، اس کے اندر اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، وہی انسپائر کرتا ہے شاعر، اور اسی کی طرف لوگ کھنچتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں، اس کی چیزوں کو، اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جون صاحب نے بھی ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کہ جون صاحب نے اساتذہ کی زمینیں لی اور ان کو آگے بڑھایا، اور اپنی زمینیں بھی ایجاد کی اور اس کو بھی بہت سارے لوگوں نے پسند کیا اور آگے بڑھایا۔ یہ بھی ان کی ایک انفرادیت ہے۔ اس کے علاوہ جان ایلیا نے کچھ ایسی غزلیں اور ایسی چیزیں بھی لکھی ہیں جو شاید اس وقت ان کی اتنی قبولیت نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ بہت ساری غزلیں ان کی اور زمینیں ایسی ہیں یا شاعری کے شیڈز ایسے ہیں اس میں جو شاید آنے والے وقت میں بہت سارے لوگوں کے لیے درخیز ثابت ہوں گے، شعراء کے لیے درخیز ثابت ہوں گے۔ اور جان ایلیا صاحب کو اتنی زندگی نے مہلت نہیں دی کہ ان پر زیادہ وہ کام کر سکتے، تو بہت ساری ایسی بھی جہتیں ہیں۔ تو شاعری پھر نظم ان کے یہاں ہے، تو نظم تو ایک الگ معاملات ہیں ان کے یہاں جو پابند نظم ہے وہ، ان کے یہاں جو مختصر نظم ہے وہ، ان کے یہاں جو طویل نظمیں ہیں وہ، ان نظموں کی زبان، ان نظموں کے موضوعات، ان نظموں کا ڈکشن، چیزیں، ہر سب چیزیں جو ہیں وہ، اور بہت سارے لوگ جون صاحب کو جو ہے نا بہت زیادہ نظم کا بہت مضبوط شاعر سمجھتے ہیں، اور جون صاحب کی شاعری کے آغاز میں ان کو ایک بہترین اور اعلیٰ نظم نگار کے طور پر قبول کیا گیا، اور مشاعروں میں وہ نظمیں ہی پڑھا کرتے تھے، انقلابی نظمیں اور سماجی نظمیں۔ اس کے بعد پھر غزلیں بھی ظاہر ہیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں، پھر ان کی غزل نے بھی الگ سے رنگ جمایا۔ تو نظموں پر بات ہونی چاہیے، ان کی غزلوں کی مختلف چیزوں پر بات ہونی چاہیے، نظموں کے موضوعات پر بات ہونی چاہیے، نظمیں جو ان کی یہاں ایک عالمانہ انداز میں ہیں ان پر بات ہونی چاہیے، جس طرح تہذیب کے ساتھ جوڑ کر انہوں نے نظموں کو لکھا ہے ان پر بات ہونی چاہیے، جو زندگی اس میں ان نظموں میں انہوں نے پیش کی اس پر بات ہونی چاہیے، جو فلسفہ دیا ہے اس پر بات ہونی چاہیے۔ پھر ان کی نثر ہے، وہ نثر بھی بہت اپنی جگہ کمال ہے۔ ایک بات تو ہم نے کی کہ ان کی جو شاید کا مقدمہ ہے وہ اپنی جگہ بڑا کمال ہے، بہت عالمانہ ہے۔ پھر ان کی انشائیے، وہ انشائیے اپنے اختصار میں بھی کمال ہیں، اپنی زبان و بیان میں بڑے کمال ہیں، ان کے یہاں بڑی چست جملے ہیں اور بڑے فکر انگیز باتیں ہیں، اس کے اندر بہت دانش ان مختصر انشائیوں میں موجود ہے۔ وہ سب انشائیے اب جمع ہو کر کتابی صورت میں بھی آ گئے ہیں، اس پر بات ہونی چاہیے۔ جون صاحب ایک ایسا شخص اور ایک ایسے شاعر ہیں جن پر ظاہر ہے کہ کئی جہتوں سے بات ہونی چاہیے، اور یہ باتیں وہ لوگ کریں جو خود یعنی مجھ جیسا آدمی نہیں، بلکہ وہ جو علم رکھتے ہوں، جو مغرب کا علم رکھتے ہوں، جو مشرق کا علم رکھتے ہوں، جو فلسفہ جانتے ہوں، جو شاعری سمجھتے ہوں، شاعری کو جانتے ہوں، شاعری کلاسیکی روایت سے واقف ہوں، جدید حیثیت سے واقف ہوں، شاعری کے ڈکشن، بدلتے ہوئے موضوعات، اور شاعری کے انر جو ایک اندر سے جو دھارے شاعری کے اندر بہتے ہیں، کیونکہ جون صاحب کیفیت کے شاعر ہیں، جون صاحب کے اندر کیفیات کا ایک بہاریں ہیں، ایک باغات ہیں کیفیات کے۔ تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی ایسا ناقد چاہیے، کوئی ایسا عالم آدمی چاہیے
جو واقعتاً جون صاحب کو پڑھے، جون صاحب کو سمجھے، صرف یہ نہیں کہ وہ جون ایلیا جو کہ بظاہر موجود ہیں ہمارے سامنے، ان کے بین السطور جا کر ان کی شاعری سے، ان کی فکر سے اس کو لکھے. اور بہت لکھا جائے گا جون صاحب پر، یقیناً وقت آہستہ آہستہ وہ آئے گا جب جون صاحب کی جو شخصی رنگ ہیں اور چیزیں ہیں وہ ظاہر آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف جائیں گی، اور جون صاحب کا جو اصل فن ہے جو اب بھی ہے لوگوں کے سامنے، ایسا نہیں ہے کہ جون صاحب کو لوگ کم سمجھتے ہوں یا کم جانتے ہوں یا کم محبت کرتے ہوں. ان کی تخلیقات کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے، ان کی نثر کو بھی سمجھتے ہیں اچھی طرح، اس کے عاشق ہیں، پڑھتے ہیں، ان کی شاعری کے عاشق ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے حافظ ہیں، موجود ہیں. لیکن ابھی شاید اور بہت سارا کام ہونا باقی ہے. ایک آخری بات یہ ہے کہ جون ایلیا اپنے اثر میں کیا تھے، تو یہ ایک مشکل بات ہوتی ہے. شاید جون ایلیا بھی ان شعراء میں سے تھے جن کو ان کے ہم اثر شعراء نے کوئی بہت زیادہ شاید ان پر نہیں لکھا، ان کے ہم اثر ناقدین نے بہت زیادہ نہیں لکھا، بلکہ شاید بالکل بھی نہیں لکھا. خود ان کی زندگی میں شاید کوئی ایسے 4 یا 10 مضمون بھی نہیں تھے جو جون ایلیا کے فکر کو، جون ایلیا کی شخصیت کو صحیح معنوں میں اور جون ایلیا کی شاعری کو وہ سامنے لا سکے ہوں. ایسا نہیں تھا. اور ان کے گزر جانے کے بعد بھی اب تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ ان کے ہم اثروں نے بہت سنجیدگی سے ان کو لیا ہو اور ان پر لکھا ہو، ان پر کتابیں لکھی ہوں یا تھیسس کوئی لکھے گئے ہوں. ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کام مجھے لگتا ہے کہ ان کے بعد آنے والے ضرور کریں گے، اور یقیناً بڑے زرخیز ذہن ہیں جنہوں نے آنا ہے، اور بڑے ہم سے بہت اچھے لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی آنکھ کھولنی ہے، جو آنکھ کھول چکے ہوں گے. اور جون صاحب خود اس پر یقین رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنے جب اپنا دی بادشاہ کا اختتام کیا تھا تو وہ اسی پر کیا تھا کہ میں اپنے نئے آنے والوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کچھ نام لیے تھے علامتی طور پر، اور یہ جون صاحب کا یقین تھا، اور میرا بھی یقین ہے کہ جون ایلیا یعنی وہ نسل مختلف زبانوں کے لکھنے والے جو تخلیقار ہیں وہ جون صاحب کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے اور ان پر لکھیں گے. بہت شکریہ.